باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آج ہی اپلوڈ کی گئی امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کی اس ویڈیو کا جائزہ لے کر ان کی جہالت و حماقت کے چوزے کو باہر کرنے والا ہوں۔ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، ویسے تو بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے خطبہ عوام کو بھڑکانے کے لیے الٹی سیدھی منطق لگا کر کے گمراہ کرتے ہیں اور اپنے خرافات و بدعات کو جائز قرار دینے کے لیے الٹے سیدھے حربے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث تو پیش نہیں کرتے، اگر پیش کرتے ہیں تو ایسی آیات پیش کرتے ہیں جن آیات کا اس بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس حدیث کا ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اور اپنے بدعات و خرافات پر پردہ ڈالنے کے لیے، عوام کو اسی پر لگائے رکھنے کے لیے، اپنے پیٹ دھندے کو جاری رکھنے کے لیے ایسی الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں اور الٹی سیدھی منطق کے ذریعے ان کے دماغ کو خراب کرتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، دراصل دیوبندیوں وہابیوں کی یہ دین و شریعت میں دھاندلی ہے کہ جس کو چاہتے ہیں شرک و بدعت قرار دے دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں درست بتا دیتے ہیں۔ بالخصوص جب ہم سنیوں کے معمولات کو دیکھتے ہیں تو اسے اپنے خود ساختہ اصول پر یہ پرکھتے ہیں اور اس کے مطابق نہ پا کر بدعت کا فتویٰ داغ دیتے ہیں، حالانکہ اپنے بنائے ہوئے جن اصولوں سے ہم سنیوں کے معمولات پر بدعت یا شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، انہی اصولوں سے خود ان دیوبندیوں وہابیوں کے کام بدعت اور یہ لوگ بدعتی اور ان کے کام شرک اور یہ لوگ مشرک ثابت ہوتے ہیں، جس پر ہمارے علماء و محققین نے خوب لکھا ہے۔ مگر دیوبندی وہابی کو بات سمجھنا رہے تب تو بات سمجھے، انہیں تو بس شیطان بن کر لوگوں کو دینی کاموں سے روکنا ہوتا ہے، جس کے لیے ان دیوبندیوں وہابیوں کو خواہ جتنی بھی ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے، یہ لوگ اس سے باز نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا امتیاز وہابی بھی بکتے چلے گئے۔ خیر، ان کا علاج تو ہم آگے کریں گے، پہلے ان کو اور بھی بقراتی جھاڑ لینے دیجیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بریلی مذہب کے یہ فسادی خطیب مانے جاتے ہیں ہاشمی میاں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا لباس پنڈت نما ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پہلے آپ ان کا یہ بیان کلپ سن لیجیے۔ میرا جنم دن مت منانا، دکھا کوئی مر جائے تو ایصال ثواب کے لیے 40واں مت کرنا، دکھاؤ اللہ کا کوئی دوست ولی انتقال کر جائے سالانہ عرس مت کرنا، دکھاؤ اللہ نے نہیں روکا، رسول اللہ نے نہیں روکا، ملا نے کیوں ٹوکا؟ ملاؤں سے بچو۔ وہ کہتے انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا؟ اگر حضور نے اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے تو منع دکھاؤ، جنم دن منانے سے منع کیا ہو تو دکھاؤ، سالانہ عرس منانے سے منع کیا ہو تو دکھاؤ، 40واں منانے سے، کسی کے مرنے کے بعد 40واں کرنے سے منع کیا ہو تو دکھاؤ۔ یعنی کہ ان کو ہر چیز میں منع دکھایا جائے گا تب یہ مانیں گے۔ اگر کسی کام کے کرنے سے منع نہ کیا گیا ہو تو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جناب امتیاز وہابی تیار اس لیے نہیں ہیں کیونکہ یہ اصول صرف ہم سنیوں کا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ وہابیوں دیوبندیوں کے یہاں بھی یہی اصول ہے۔ چنانچہ آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کی یہ کتاب دیکھیں، جس کا نام ہے بوادر النوادر۔ اس کے صفحہ نمبر 458 پر آپ کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، جواز کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ نے اب تک جتنے بھی بکواس کیے اور جو بھی اعتراضات کیے وہ سارے کے سارے آپ ہی پر لوٹ گئے۔ ایسے ہی موقع پر کہا گیا ہے کہ آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے۔ محترم سامعین کرام، غازی ملت حضرت علامہ ہاشمی میاں کو امتیاز وہابی نے فسادی خطیب کہا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ دیوبندیوں وہابیوں کا انفرادی شان کے ساتھ رد کرتے ہیں، اور رد بھی ایسا کہ سامنے والے کا سارا کنفیوژن دور ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ طریقہ چونکہ دیوبندیوں کو بھی لاجواب کر دیتا ہے، اس لیے ان کو امتیاز وہابی نے فسادی خطیب کہا ہے، جس پر عرض ہے کہ اپنے اس طاہر گیاوی کو کون سا خطیب کہو گے جناب؟ یہ تو اول درجے کے فسادی تھے
اور ان کے فساد سے تو دارالعلوم دیوبند اور ان کے اساتذہ بھی محفوظ نہ رہ سکے، اور ان کا بیان بھی تو فسادی ہی ہوا کرتا تھا، جو جھوٹ اور مکاری کر کے دیوبندیوں کو بیوقوف بنا کر اندھوں کے بیچ کانا راجا بن کر جیتے رہے اور پیٹ پالتے رہے، جن کی ایک ایک جہالت و حماقت کا جواب آپ کو کہیں ملے نہ ملے، لیکن ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر ضرور ملے گا۔ شوق ہو تو جا کر دیکھ لیں۔ طاہر غیابی کے نام سے باضابطہ ایک پلے لسٹ ہمارے چینل پر موجود ہے، جس کی ویڈیوز آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بریلوی خطیب ہاشمی میاں کے اس کلپ کا جواب ہم نے ایک کلپ میں دیا ہے، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم کچھ باتیں کریں گے۔ اگر تم یہ دکھا دو کہ رسول نے میلاد منانا منع کیا ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ اگر تم یہ دکھا دو کہ رسول نے میلاد منانے کا حکم دیا ہے تو دکھاؤ، ہم بھی منائیں گے۔ پر جائے تو ایصال ثواب کے لیے 40واں مت کرنا، دکھاؤ۔ اللہ کا مرنے کے بعد 40واں حضور صحابہ یا تابعین نے منایا ہو تو دکھاؤ، ہم بھی منائیں گے۔ کوئی دوست ولی انتقال کر جائے، سالانہ عرس مت کرنا، دکھاؤ۔ نبی، صحابہ، تابعین سب سے بڑے ولی تھے، اگر ان کا سالانہ عرس منایا گیا ہو تو دکھاؤ، ہم بھی منائیں گے۔ اللہ نے نہیں روکا، رسول اللہ نے نہیں روکا، ملا نے کیوں ٹوکا؟ اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول اللہ نے نہیں کیا، اور صحابہ تابعین نے نہیں منایا، تو یہ پیٹ کے پجاری کیوں بناتے ہیں؟ ملاؤں سے بچو۔ پیٹ کی خاطر بدعات ایجاد کرنے والے پیٹ کے پجاریوں سے بچو۔ واہ واہ، کیا بات ہے جناب امتیاز وہابی صاحب، کیا خوب آپ نے جواب دیا ہے، ایک دم لاجواب کر دیا آپ نے۔ اتنا بڑھیا جواب آپ نے دینا سیکھا کہاں سے ہے؟ امتیاز وہابی سوچ رہے ہوں گے کہ کمنٹ باکس میں کوئی دیوبندی آئے گا اور اسی طرح کا کمنٹ کرے گا۔ ممکن ہے کسی دیوبندی نے کر بھی دیا ہو ایسا، لیکن ہر ذی علم اور عقل مند اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ امتیاز وہابی نے جو جواب دیا ہے اسے جواب کہا جائے گا یا کٹ حجتی کہا جائے گا۔ حالانکہ غازی ملت حضرت علامہ ہاشمی میاں نے جو کہا ہے وہ اصول ان دیوبندیوں کے گھر کا بھی ہے، جیسا کہ آپ نے حوالہ دیکھ بھی لیا ہے، ان دیوبندیوں وہابیوں کے گھر کا بھی یہی اصول ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ جواز کی دلیل، یعنی کسی کام کے جائز ہونے کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی یعنی جائز نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اشرف علی تھانوی کو بھی کسی کام کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے، جس کام کے جائز نہ ہونے کی دلیل نہ ہوگی وہ جائز ہوگا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جناب اشرف علی تھانوی نے۔ مگر یہ امتیاز وہابی اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنے کے باوجود اپنے ہی گھر کے اصول سے جاہل ہیں۔ دوستو، ان کا کہنا ہے کہ ہر چیز میں منع دکھایا جانا چاہیے۔ اگر شریعت میں منع نہیں ہے تو منع کرنے والا ہوتا کون ہے؟ اگر بات ایسی ہی ہے تو شریعت نے جن جن کاموں سے منع نہیں کیا ہے آدمی منمانی کر کے اس میں اضافہ کرتا رہے۔ اب مثال کے طور پر اذان دیکھ لیجئے، اذان میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سے شروعات ہے، جبکہ لا الہ الا اللہ میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ پورے قرآن میں یا حدیث میں کہیں پر آپ نہیں دکھا سکتے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا اضافہ کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ پورے قرآن حدیث میں کہیں پر بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ الا اللہ کے آگے اضافہ نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے، جیسے اذان کلمات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے۔ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی بندہ اذان کے کلمات جہاں پر لا الہ الا اللہ پر ختم ہو رہے ہیں اگر محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دے، پابندی کے ساتھ کوئی بندہ اس طریقے سے اذان پڑھنے لگے، تو بریلی مذہب کی طرف سے کیا فتویٰ صادر ہوگا؟ کیونکہ قرآن و حدیث میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہو۔ اگر آپ نے اس چھوٹی سی بات کو سمجھ لیا تو بقیہ جو دیگر بدعات و خرافات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت نے منع کہاں کیا ہے، منع دکھاؤ، ان تمام باتوں کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔
बात तो सही है आपकी, मगर जनाब यही सवाल तो पहले आपको अपने हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी से करना चाहिए कि अज़ान के आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अदम जवाज़ की दलील नहीं है, तो क्या ये उसके जवाज़ की दलील है? मतलब ये कि जनाब इम्तियाज़ वहाबी हम पर एतराज़ करने के लिए आपके पास एक हाथ लंबी ज़बान हो जाती है, और वही उसूल और वही बात जब आपके घर में है तो आप लोग गूंगे शैतान क्यों बन जाते हैं? आप अपने अशरफ अली थानवी से जा कर के पूछिए, या आपके जो उस्ताद अभी ज़िंदा हैं, या आपके जो इदारे हैं, जो मदरसा है आपका, जो दारुल उलूम है, वहाँ जा कर के पूछिए कि जनाब अशरफ अली थानवी ने ऐसा क्यों लिखा है। और ये सारे एतराज़ात जो अभी आपने इस वीडियो में बताए हैं, वही एतराज़ उनके सामने करके देखिए, फिर आपको जवाब भी मिल जाएगा, और जो वो जवाब देंगे वही जवाब हमारी तरफ से भी आप समझ लीजिएगा। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, ये तो हुआ इम्तियाज़ वहाबी की जहालत का जवाब। अब कौन सा काम बाकी है बताएं आप? कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए क्या बाकी रह गया है अब। जी हाँ, इनको इनके घर का रास्ता दिखाना बाकी रह गया है। तो चलिए इनको इनके घर का रास्ता भी दिखाई देते हैं, मगर पहले उनकी ये बात सुन लें। मरने के बाद 40वां हुजूर सहाबा या ताबईन ने मनाया हो तो दिखाओ, हम भी मनाएंगे। यानी जो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाई किराम और ताबईन ने किया होगा वही करने वाला है, और जो काम उन्होंने नहीं किया वो नाजायज़ व बिदअत है। तो जनाब इम्तियाज़ वहाबी अपने हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी की मशहूर किताब बहिश्ती ज़ेवर देखें। इसके 11वां हिस्सा के सफ़ा नंबर 80 को देखें। इस पर आपके देवबंदी मज़हब के हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि बाद नमाज ईदैन के या बाद खुतबा के दुआ मांगना गो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा और ताबईन और तबा ताबईन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मनक़ूल नहीं, मगर चूँकि उमूमन हर नमाज के बाद दुआ मांगना मसनून है, इसलिए बाद नमाज ईदैन भी दुआ मांगना मसनून होगा। वाह! हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबाए किराम से, ताबईन से और तबा ताबईन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से ईद के बाद दुआ करना साबित नहीं है, फिर भी देवबंदी मज़हब में दुआ मांगना मसनून यानी सुन्नत है। मगर हम सुन्नी कोई ऐसा काम करें जिससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचने वाला हो, जिससे मुसलमानों को हिदायत मिलने वाली हो, जिससे मुसलमानों को सवाब मिलने वाला हो, और वो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन से साबित ना हो, तो ये बिदअत हो जाता है, फ़ौरन बिदअत हो जाता है। लेकिन ख़ुद करें तो इनसे साबित ना हो, फिर भी वो सुन्नत हो जाता है। मोहतरम सामाईन किराम, जनाब अशरफ अली थानवी का उसूल आपने सुन लिया और पढ़ भी लिया कि चूँकि उमूमन हर नमाज के बाद दुआ मांगना मसनून है, इसलिए ईद की नमाज के बाद भी दुआ मांगना मसनून होगा। इस तरह तो कोई वहाबी देवबंदी ईद की नमाज से पहले अज़ान दे दे और जमात से पहले इक़ामत यानी तकबीर कह दे, और पूछने पर बताए कि ये तो हमारे हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी साहब का ही उसूल है नमाज ईद की दुआ के मुतालिक कि चूँकि उमूमन हर नमाज के बाद दुआ मांगना मसनून है, इसलिए ईद की नमाज के बाद भी दुआ मांगना मसनून होगा। बिल्कुल इसी उसूल पर मैंने अमल किया है कि चूँकि उमूमन हर नमाज से पहले अज़ान और जमात से पहले इक़ामत यानी तकबीर कही जाती है, इसलिए ईद की नमाज से पहले भी अज़ान मैंने दे दी है और जमात से पहले इक़ामत भी होगी। फिर देखें उस देवबंदी वहाबी का ख़ुद देवबंदी ही क्या हश्र करते हैं। हालांकि उस वक्त उनको कुछ करने से पहले ज़रूरी है कि अपने अशरफ अली थानवी साहब से ख़बर ले और उनसे जाकर पूछे कि ये आपने कैसा उसूल बनाया है कि हम देवबंदी वहाबी उसी में फंस कर रह गए हैं। मोहतरम सामाईन, अब इसके जवाब में देवबंदी वहाबी भी वही कुछ कहेंगे या उनके दिमाग में वही आ रहा होगा जो हम सुन्नी कहते हैं, यानी ईद की नमाज से पहले अज़ान और जमात से पहले इक़ामत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसको मना किया गया है, और ईद की नमाज के बाद दुआ कर सकते हैं क्योंकि इससे मना नहीं किया गया है। यही तो हम भी कहते हैं, और यही तो गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा हाशमी मियाँ ने भी फरमाया है। मेरे ख़याल से हमारे व्यूवर्स के साथ साथ इम्तियाज़ वहाबी और दूसरे देवबंदी वहाबी भी खूब अच्छी तरह बात समझ चुके होंगे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले देवबंदी मज़हब की असलियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, कि ये कैसे अपने काम को सुन्नत बना देते हैं और सुन्नियों के काम को बिदात बना देते हैं। हालांकि उसी उसूल से अगर अपने काम को देखें तो वो भी बिदात ही होगा, या फिर जिस उसूल से अपने काम को सुन्नत बनाते हैं
اسی اصول سے ہم سنیوں کے کام کو سنت کیوں نہیں کہتے، کیوں بدعت اور ناجائز کہہ دیتے ہیں؟ اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دیوبندیت کی حقیقت اور اصلیت سے زیادہ لوگ آگاہ ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔